اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوی بھائی آن لائن .com کی جانب سے میں ہوں محمد اقبال رضوی اور ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ ایک سوال بارہا کیا جاتا ہے اور بعض میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فتاوی رضویہ کے اوپر بعض دیوبندی اور حضرات کا بھی یہ اعتراض ہے، اور اس اعتراض کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سماعت فرمائیں گے۔ بلکہ یہ مسئلہ جس کے اوپر دیوبندی حضرات بھی اعتراض کرتے ہیں، حقیقت میں یہ مسئلہ دیوبندیہ اور علماء اہل سنت کے درمیان جو ہے متفقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا بے عین ہی علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ رکھا ہے۔ بلکہ میں ایک کتاب کا حوالہ بھی یہاں پیش کر دیتا ہوں، عشق رسول اور علماء حق کے واقعات کتاب کا نام ہے، اور جناب اس کی تقریض لکھی ہے مولانا مفتی ذکی صاحب نے، جو جامعہ اسلامیہ کے استاذ ہیں، بنوریا ٹاؤن کراچی میں جامعہ اسلامیہ بنوریا وہاں کے استاذ ہیں، اور لکھنے والے ہیں محمد حبیب نقشبندی، ٹھیک ہے، بہت بڑے یہ بھی عالم ہیں دیوبند کی یہ کتاب ہے۔ اس کے اوپر تقریض لکھی جامعہ بنوریا والوں نے۔ اس کتاب کے صفحہ 15 کے اوپر بیان کیا کہ یہی مسئلہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بیان کیا؟ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 اور صفحہ 129 پہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول کو یا محمد کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کے نام سے مخاطب کرنا یعنی یا محمد کہنا یہ جائز نہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے۔ اور اس فتوے کو لے کر کے بعض لوگ اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بھی بہت تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض غیر سنی حضرات جو ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لہٰذا پہلی بات یہ دیوبند کے علماء نے بھی اس کو لکھا ہے۔ یہ میرے سامنے جو کتاب ہے نا، عشق رسول اور علماء انتہائی اکرام، اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کا انتہائی اکرام کیا، انتہائی تکریم کی۔ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء سے گفتگو فرمائی تو انہیں ان کے نام سے مخاطب فرمایا، مثلا یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، یا داؤد، یا عیسیٰ، یا موسیٰ۔ لیکن جب اپنے محبوب کا نام لیا، اب یہ دیوبندی عالم اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں، جامعہ بنوریا کے علماء لکھ رہے ہیں کہ جی جب اللہ نے اپنے نبی کا نام لیا پھر نام لے کے مخاطب نہیں کیا، بلکہ یہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ لیکن جب ابراہیم کی بات آئی تو یا ابراہیم کہا، باقی انبیاء کا نام لیا، لیکن جب نبی کی بات آئی تو انتہائی اپنے نبی کو اکرام سے نوازا۔ تو یہ نبی کی شان ہے۔ جب اللہ نے نام لے کے یا محمد نہیں کہا تو پھر ہمیں تو اس سے زیادہ ادب کرنا چاہیے نا، ادب کا ایک مقام ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم نبی کا نام لیں، علماء دیوبند۔ پھر آگے علماء دیوبند اس کے اوپر ایک باب قائم کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ادب کی تلقین، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ آیت میں پیش کی، اور یہ پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ترجمہ، نہ پکارو اپنے درمیان رسول اللہ کو جیسے بلاتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کو۔ حالانکہ اس کی 4 تفسیریں ہیں، یہ ایک تفسیر انہوں نے یہاں بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میں کلام کروں گا الگ کہیں، اس کے اوپر، اس حضور کو بلانے کے اوپر اس کی 4 تفسیریں علماء نے بیان کی ہیں۔ اب اسی آیت کے تحت اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ یا محمد کہہ کے حضور کو نام سے پکارنا جائز نہیں، بلانا جائز نہیں۔ اسی طرح یہاں پر علماء دیوبند نے بھی لکھا، تو کہا جی اس آیت میں مومنین کو منع کیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے نام جیسے لے کے پکارتے ہو اس طرح نام اللہ کے نبی کا نہیں لینا، یا محمد کے نام سے نہیں پکارنا، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ اور تعظیمی القابات یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا کرو، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا وہی علماء دیوبند نے لکھا۔ تو علماء دیوبند نے آگے مزید بحث کی اس کے اوپر، لیکن میں یہاں پر اعلیٰ حضرت کے فتوے کی طرف آتا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے یا محمد کہنا، اس کو مطلق رکھتے ہیں علماء اہل سنت، حالانکہ یہ مطلق نہیں ہے۔ اگر اس کو مطلقاً مانا جائے کہ یا محمد کہنا مطلقاً ناجائز ہے،
حالانکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ نہیں ہے کہ یا محمد مطلقاً کہنا ناجائز ہے، بلکہ آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ نام لے کر کے پکارنا جائز نہیں، یا محمد نہ کہا جائے۔ تو نام کے طور پر، اسم کے طور پر یا محمد کہنا ناجائز ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے۔ اب غیر جو اہل سنت ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یا محمد کہنا ناجائز ہے، اس طرف دوسری جانب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا محمد کا نعرہ لگانا جائز ہے۔ تو یا محمد ندا کے طور پر کہنا جائز ہے، تمہاری مسجدوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے یا محمد جی، اور نعت کے اندر بھی تم کہتے ہو یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ اور پھر اگر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مطلقاً مان لیا جائے تو پھر یہ فتویٰ تو صحابہ کرام پہ فٹ ہوتا ہے۔ جنگ یمامہ کے اندر، البدایہ و نہایہ کے اندر موجود جو ہے، اس کے علاوہ کتاب المغنی کے اندر موجود اور دیگر کتب کے اندر روایت موجود ہے کہ یمامہ کے مقام پر خالد بن ولید نے یہ نعرہ لگایا یا محمد یا نصر اللہ۔ البدایہ و نہایہ کے اندر موجود کربلا کے میدان پر اماں زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ پھر الادب المفرد کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا، عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اذکر احب للناس الی، اس کا ذکر کریں جس کا جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یا محمد، تو پھر یہ یا محمد کا جو مطلقاً اگر اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے، وہ جو لوگ سنی بھائی کوئی تعصب میں آ کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ مطلق مان لیا جائے تو پھر تو یہ فتویٰ تو صحابہ کرام پہ فٹ ہو جائے گا۔ نہیں، اس سمجھے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا بہت خوب بیان کیا، اور علماء دیوبند نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور تمام علماء، اور اس کو پہلے ائمہ نے بیان کیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ وہ تفسیروں کی طرف جاؤں گا، پھر تو بات لمبی ہو جائے گی۔ قاضی یاد رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ تو یا محمد اسم سمجھ کر کے اللہ کے نبی کو پکارنا یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ کہنا چاہیے، اور عوام کے لیے یہی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی جو محمد لفظ ہے اس کو اسم نہیں بلکہ صفت سمجھ کر کے بیان کرے، یعنی یا محمد، محمد کہ محمد کا معنی ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، بہت بار بار جس کی تعریف کی جائے، تو محمد کو اسم نہیں بلکہ صفت سمجھ کر کے اگر یا محمد کہا جائے تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسم سمجھ کر کے کہا جائے تو ناجائز ہے۔ یہ علماء کے درمیان اس میں علماء یہ تصریح بیان کرتے ہیں۔ ہاں، عوام کے لیے یہی حکم ہے کہ یا محمد نہ کہا جائے، یا رسول اللہ کہا جائے، کیونکہ علماء میں یہ، عوام میں یہ اس بات کی تمیز نہیں ہوتی اسم اور صفت کی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے سمجھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ نام لے کے نہ پکارا جائے، تو نام سمجھ کر کے، نام جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا نام اقبال ہے، تو کہتے ہیں یا اقبال، اے اقبال بات سن، یا کہتے ہیں اے زاہد، اے عمر، اے بکر، یا بکر یا عمر، ایسے کہہ کر عام ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول، ایسے رسول کو نہیں پکارنا آپ نے۔ یا محمد اس نظریے سے نہیں کہنا جیسے کہ ایک دوسرے سے آپ بات کلام کرتے ہو۔ ہاں، اگر جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو اگر آپ حضور کی تعریف کرنا چاہ رہے ہوں کہ اے اللہ کے حبیب، وہ حبیب جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، تو آپ کیا کہیں گے کہ اے حبیب خدا یا محمد، تو پھر یا محمد کہنا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، وہ آپ کا ایک کلام بھی ہے کہ در جانا چوکرد منزل جانا ما محمد، اگر نام لے کر پکارنا مطلقاً اس لیے آپ ناجائز کہیں گے تو ناجائز عمل کا کرنے والا فاسق ہوتا ہے، جس ناجائز عمل کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کہیں گے کہ معین الدین چشتی میری کہتے ہیں کہ صد درے کشا درے دل از جانا ما محمد، تو پھر کیا یہ فتویٰ لگائیں گے کہ
از درد زخم و اسیاں مارا چا غم چو زازد از مرہم شفاعت درمان ماں محمد. تو معین الدین چشتی میری پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ پوری نظم ہے اس طرح جس میں وہ یا محمد اور ماں محمد میں خطاب کرتے ہیں اللہ کے نبی کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ صفت کے طور پر پکارا گیا ہے. صفت مانیں گے، صفت مانیں گے کہ اللہ کے نبی کی جو تعریف کی گئی بار بار اس بطور اس کے عنوان کے یا محمد کہنا جائز ہے. ادروائز نظریہ اسم سے کہنا ناجائز ہے. تو اس کی یہی تعویل اور تصریح ہوگی. ورنہ علماء اہل سنت کے ہاں جمہور ایسے علماء گزرے جن کا یہ موقف رہا ہے کہ اسم سے پکارنا لا تجعلوا دعاء رسول، تو یہ اس کے تحت ہے. ابھی دو بیان کیا او جناب والا دعا رسول کا تیسرا معنی فرمایا نبی کے پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح نہ سمجھو. مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کے نہ پکارو. کس طرح پکارو؟ القابات. کس طرح پکارو؟ القابات سے پکارو. کیونکہ میرے رب کی یہ سنت ہے، میرے رب کی یہ سنت ہے کہ رب نے سارے نبیوں کا نام لے کے پکارا، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو رب نے نام کہیں بھی استعمال نہیں کیا، القابات سے پکارا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں اس میں آمدی کی تعظیم کے ملک رو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو. اس میں احمدی کی تعظیم کے ملک رو ان کی عظمت کو قرآن مبارک کہیں ان کے محبوب نے بھی پکارا نہیں. اللہ اکبر. فرمایا میرے غلاموں یہ قرآن مجید کی اعجازی شان ہے. قرآن تعلیم بھی دیتا ہے ساتھ تربیت بھی فرماتا ہے. رب نے تعلیم یہ دی کہ میرے محبوب کو اپنے پکارنے کی طرح نہ سمجھو. کیا مطلب؟ کہ جس کو تم دل چاہتا ہے نام لے کے بلا لیتے ہو، لیکن جب محبوب کی باری آئے تو صفات سے پکارو، نام لے کے نہیں پکار سکتے. اب ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ جی کیا یا محمد نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا بالکل نہیں کہہ سکتے. تو اعتراض یہ ہے کہ جناب والا اگر یا محمد نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا نبی اللہ کہنا چاہیے، نام لے کے نہیں پکارے. یا محمد نہیں کہہ سکتے. اور اعلی حضرت کا یہی فتویٰ کہ یا محمد کہنا ناجائز ہے، نام سے نہیں پکارو، القابات سے پکارو. کہتے ہیں جی آپ کی دکانوں پہ بھی ایک طرف یا اللہ، دوسری طرف یا محمد. نعتوں میں بھی آپ جناب والا یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. اور جناب والا آپ کی مساجد میں بھی یہی لکھا ہے، ایک طرف یا اللہ دوسری طرف یا محمد. تو یا محمد کہنا اگر ناجائز ہے، لکھنا ناجائز ہے، تو آپ کیوں لکھتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ بظاہر سوال بڑی جاذبیت رکھتا ہے، لیکن جواب سنیے. میں پوچھتا ہوں اگر کوئی غلام اپنے محبوب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارنا چاہے، اے وہ میرے محبوب جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، تو عربی میں کن الفاظ سے پکارے گا؟ یا محمد کہہ دیجیے جی. تو معلوم ہوا کہ اگر صرف سمجھ کے یا محمد کہے تو جائز، اسم سمجھ کے کہے تو ناجائز. چونکہ عوام اسم اور صفات میں فرق نہیں کر سکتے، ان نزاکتوں کو نہیں جانتے، اس لیے عوام کا یہ حکم یہی ہے کہ یا محمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ.